ہماری لائف جتنی لگژریس ہوگی، قربانی اتنی مشکل بھی ہوگی اور اتنی زیادہ بھی دینی پڑے گی۔ جتنی خوشی ہمیں مال وصول کرتے ہوئے ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں انفاق میں ہونے لگے۔ مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت بنے، اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل ہو، اس سے مل کر نصیحت حاصل ہو، اس کی صحبت سے خیر حاصل ہو، اور پھر اس سے مکالمے کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوں، امت کی وحدت کو تقسیم نہ ہونے دیں اور مایوس نہ ہوں اور نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کسی حادثے اور کسی ٹھوکر کے بغیر جاگنے کی توفیق عطا کرے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں جو فلسطین کا اور اسرائیل کا جو صورتحال پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنی مدد خود بھی کر سکیں۔ اللہ نے ان کو جو صلاحیت عطا کی ہے اور جو اختیار عطا کیا ہے، اس کا بھرپور اور صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ بنائیں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ باقی یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے نا، اس کو اگر ٹھیک سے نہ سمجھا جائے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، ان دونوں کے درمیان معرکہ کیا ہے، تو انسان بہت سی غلط فہمیوں کا بعض اوقات شکار ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ پہلے دن سے موجود ہے، اور اس میں حق کے راستے کی جب جدوجہد ہوتی ہے تو اس میں مشکلات آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی سے بھی ہمکنار کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو فلسطین میں جدوجہد ہے، میں صورتحال دیکھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم جہاد اور مجاہدین کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کتراتے ہیں۔ تو ہمیں کترانا نہیں چاہیے بھئی، یہ ہماری اصطلاحات ہیں اور ان کو صاف ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، اس کا صحیح فہم ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جہاں پر بھی یہ جدوجہد چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے اور ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اور ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا کرے اور اس میں اپنا حصہ بھرپور طرح سے ڈالنے کی توفیق عطا کرے۔ باقی جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے تو وہ ہر صورت میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی کامیابی اس کو ملتی ہی ہے۔ ہاں، جیسے آج کی دنیا جسے کامیابی سمجھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی اسے فوراً نہ ملے یا بعد میں ملے، یا اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں ملے، زمینی کامیابی جسے کہتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جسے ہم بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے لوگ مارے گئے، تو وہ اصل میں کامیاب ہو گئے، اور وہ ایک اگر اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک جدوجہد کی ہے اور جانیں دی ہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں۔ اللہ شہادت عطا کی ہے اللہ نے انہیں، اور اب ان کے مزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو، جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لاواحقین کو صبر دے اور اس جدوجہد کو کامیاب کرے۔ مسلمان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، جو بہت اصولی ذمہ داری ہے، جو کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتی، اور وہ ہے دعوتی ذمہ داری۔ دعوت الی الخیر یا دعوت الی اللہ، یہ ذمہ داری اتنی بنیادی ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے کہ اس کا مخالف جو ہے اس کو وہ اپنی دعوت پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ ایسی بات ہے، یعنی اپنے مخالف کی، یا اپنا مخالف نہ کہیں، دشمن اسلام کی ہدایت کی تمنا اس کی ہلاکت کی تمنا پر غالب رہتی ہے۔ دشمنان اسلام ہلاک ہو جائیں سے زیادہ بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام ہدایت پا جائیں، اور وہ کتنا بڑی بات ہوگی کہ یہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں اور پھر یہ اس طرف آ جائیں، مطلب یہ کیمپ، یہ اس کیمپس کو چھوڑ دیں اور اس کیمپ میں آ جائیں۔ تو یہ مسلمان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ دشمنوں کی بھی ہدایت کی تمنا بھی کرے، دشمنوں کی ہدایت کی کوشش بھی کرے، ان تک یہ پیغام بھی پیش کر سکے اپنی عملی زندگی سے، اپنی زندگی کا ایک، اپنے لائف سٹائل سے، اپنی جو بھی دعوتی جدوجہد ہے اس سے بھی۔
لیکن اس کے اندر بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے اور قربانیاں طلب کی جاتی ہیں، تو وہ قربانی دینے اور آزمائش میں بھی وہ ثابت قدم رہے، پورا اترے، اور باقی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری جدوجہد ہے، اس میں جس انسان کے اندر بھی، جس مسلمان میں بھی ایمان زندہ ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کی کس طرح مدد کی جائے، کس طرح میں اپنے حصے کا کوئی کام ایسا کروں جس سے ان کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو کس طرح اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالوں۔ اور اگر ایمان اور زیادہ ہے اور تو اس کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور مزید ایمان ہے تو یہ بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر، باقی اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کنفیوژن بہت ہے اور بدگمانی بہت ہے، اور یہ جو اس وقت فلسطین میں جدوجہد ہوئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی چیز ہے ان کا یقین، ان کا کنوکشن، ان کا اعتماد، اور وہ یقین اور اعتماد اور کنوکشن اس پائے کا ہے کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس چھتے کو چھیڑا ہے، اصل میں تو لوگ چونکہ صرف اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اپنا اقدام کیا، اس کے نتائج آ رہے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ تو پچھلے طویل عرصے سے یہ کشمکش اور حق و باطل کی جدوجہد تو چل ہی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے، یہ اب ایک نئے موڑ میں داخل ہوئی ہے، تو لیکن ان کا اعتماد، ان کا یقین، ان کا تیقن، یہ الحمدللہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کی اعلیٰ سطح پر ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد بہت ہے، متحد ہیں، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کی مسلکی یا فرقہ وارانہ تقسیم ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے یا بر صغیر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں میں ہے، ویسا متعصبانہ یا فرقہ وارانہ ذہن یا مسلکی تقسیم ان کے یہاں اس طرح نہیں پائی جاتی۔ یعنی اگر وہ کسی اپنے مسلک سے تعلق رکھتے بھی ہیں تو ایک بڑے کاز کے لیے متحد ہونا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے۔ ہمارے یہاں تو مسلماں کو مغربی کر دیا طوفان مغرب نے۔ ہمارے یہاں صورتحال کچھ یوں ہے، مسلماں کو مغرب زدہ کر دیا طوفان مغرب نے، یہ ہماری صورتحال ہے، لیکن اقبال زندہ قوموں کا یہ شعار بتاتے ہیں کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، یعنی وہ اسلام سے دور تھے، لیکن جب ایک دوسری تہذیب نے ان پر اٹیک کیا تو انہیں وہ جاگ گئے اور پھر وہ دوبارہ متحد ہو گئے اور اپنی چیزوں میں انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اب جیسے لوگ اس بات پر حیران بھی ہیں کہ بھئی مسلم دنیا میں دو بڑے مسلمانوں کی ایک تقسیم اس طرح ہوئی بھی ہے کہ بھئی وہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان، یا سنی اور شیعہ کی ایک تقسیم ہے، لیکن وہ وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو تھاما ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ایک دوسرے کو، بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہے خیر پیدا کرے اور اس میں ان کی مدد فرمائے۔ یہاں پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہوگی تو یہاں پر، وہاں پر تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ متحد بھی ہیں اور یقین کے اندر ہے، لیکن ہمارے یہاں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ مایوسی کس وجہ سے ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بھائی وہ یہ دیکھتے ہیں، جب وہاں کے ویژولز دیکھتے ہیں اور تصویریں دیکھتے ہیں اور نیوز آئٹمز دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ، اتنے بچے، اتنی عورتیں، اتنے فیملیز زخمی ہیں اور اتنا برا حال ہے، تو وہ ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو اس میں بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، لیکن مایوس ہونا تو کسی بھی صورت میں ٹھیک چیز نہیں ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمانی تناظر میں اس پوری صورتحال کو نہیں سمجھا اور بڑے کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھا تو دو مسائل ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، مطلب مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں۔ جس طرح لوگوں نے رابطے کیے پچھلے دنوں، ایک یہ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہماری مسلم سوسائٹی منتشر بھی ہو رہی ہے۔ جیسے منتشر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مختلف اسکول آف تھاٹس، مختلف ویوز سامنے آ رہے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے بدگمان بھی کبھی کبھی، جیسے
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو ایسے ہینڈل ہونا چاہیے تھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہینڈل ہونا چاہیے تھا. تو بس کوئی بھی واقعہ ہمیں منتشر نہ ہونے دے، کوئی بھی واقعہ ہماری امت کی جو وحدت ہے اس کو تقسیم یا اس کو ختم نہ ہونے دے. یہ ہماری اصولی ذمہ داری ہے. اور مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بدگمان ہو جانا، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے متنفر ہو جانا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے آسان بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ناممکن بات ہونی چاہیے ہمارے لیے. اب میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ لوگ جو فلسطین کے مسئلے پہ کچھ بھی نہیں بول رہے، اور کچھ لوگوں نے ان سے بدگمان ہو رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو وہ کوئی مسئلہ ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ آواز اٹھانا اصل کام ہے، کوئی کچھ اور سمجھتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کنفیوژن ہے مسلمانوں میں. جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. تو جو کچھ کر رہا ہے اس پہ بدگمان نہ ہو، لیکن چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو اب اس وقت جیسے مختلف ایک دوسرے پہ تنقید اس صورتحال میں اور ایک دوسرے کی سے بدگمان ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے. امت منتشر نہ ہو اور امت مایوس نہ ہو. میں جو آج تھوڑی بہت میں نے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس کی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امت منتشر ہو رہی ہو اور امت مایوس ہو رہی ہو، یہ زیادہ بڑا سانحہ ہے. اور فلسطین میں جو واقعہ ہوا ہے یہ سانحہ ہے ہی نہیں، یہ تو امت بیدار ہو. اقبال کا ایک اور شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں: خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے. بہت خوبصورت شعر. تو اگر خون عرب سے قبا فراہم ہو رہی ہے تو بس آپ اس پر راضی رہیے، اللہ سے دعا کیجیے. اس میں مطلب ہماری صدیوں پر محیط غفلتوں کا کفارہ پسینے کی شکل میں بھی اور خون کی شکل میں بھی ادا ہوگا. اللہ ہی اس میں آسانی فرمائے، اس کے لیے اللہ ہی آسان کرے. لیکن بہرحال یہ تو جد و جہد ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھی جو جہاد ہوتا ہے تو اس میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب تو ہوتا ہے. لیکن اس میں بس یہ دعا کیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں انہیں اللہ شہادت کا مرتبہ عطا کرے اور ان کو جنت میں جگہ عطا کرے. جو لوگ یہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کفیل ہو، ان کو رزق اور ان کو صبر اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے. یہ ایک بہت تکلیف دہ اور مشکل صورتحال ہے، لیکن اس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور منتشر بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جیسے اس وقت بہت سے لوگ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ہر آدمی نے آواز اٹھانی ہے، جو آواز نہیں اٹھا رہا وہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھیں، اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھیں. مطلب ہر انسان کا دل اس صورتحال میں یقیناً مغموم بھی ہوگا اور اس کے دل میں تمنا بھی ہوگی کوئی اپنے حصے کا کام کرنے کی. تو یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ تمام لوگ مختلف مکاتب فکر اور مختلف سوچ رکھنے والے، چاہے وہ مذہبی حلقے ہوں چاہے وہ غیر مذہبی حلقے ہوں یا مطلب سیکولر حلقے ہوں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور دوسرے سے بدگمان نہ ہوں، دوسرے سے متنفر نہ ہوں، امت کی وحدت کو تقسیم نہ ہونے دیں اور مایوس نہ ہوں اور نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عالمی حالات سے باخبر بھی رہے اور اسے پتا ہو کہ مسلم امہ کس صورتحال میں ہے. لیکن اس اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر 5 منٹ بعد جو نیوز آئٹم آتا ہے اس کے سامنے بیٹھا رہے اور وہ لیٹسٹ اپڈیٹس کو کنزیوم کرتا رہے اور ویژولز کو اور کلپس کو دیکھتا رہے. یہ اس کی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے مفید نہیں ہے. بس میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ٹیکسٹ میں آپ جو خبر ریسیو کیا کریں وہ ٹیکسچول فارم میں ریسیو کیا کریں. یہ میری ایک، جیسے آپ لوگوں کو ایک نصیحت کہہ لیجئے، ایک مشورہ کہہ لیجئے کہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکسٹ میں ریسیو کیجئے، ویژولز کی فارم میں. کوشش کیجئے کہ ویژولز کی فارم میں خبر ریسیو نہ کریں. اس کے علاوہ لوگوں سے بدگمان نہ ہوں. اب ذرا سا ہم دیکھتے ہیں اس میں کرنا کیا چاہیے. تھوڑی سی چند باتیں میں اور عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی قوت کا راز اور ان کی قوت کا سرچشمہ اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی قوت کا راز اور قوت کا سرچشمہ ایک نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. باطل کو جہاں سے قوت ملتی ہے
وہیں سے حق کو قوت نہیں ملتی۔ تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کی قوت کا جو سورس ہے وہ ہے ان کی معیشت۔ ان کی معیشت جتنی اسٹرانگ ہے اتنے وہ میزائلز اور بامز اور طیارے اور گنز خرید سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی اگر مسلمان نے کوئی جدوجہد کرنی ہے، یا مسلمان کا جو جہاد ہے، اس کی قوت کا جو سب سے بڑا سورس ہے اور اس کی جو قوت کا راز ہے وہ ایمان ہے، یقین ہے۔ مسلمان جو جہاد لڑتا ہے وہ یقین اور ایمان کے بلبوتے پہ لڑتا ہے۔ مطلب ہم اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی مسلمانوں کا لشکر ہو اور دنیا کے سارے وسائل ان کی جھولی میں ہوں اور ایمان نہ ہو، تو مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، جہاد نہیں لڑ سکتا۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس تھوڑی تعداد میں لوگ ہوں اور وسائل کی کمی ہو اور کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، لیکن ایمان اور یقین ہو، تو وہ جہاد لڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ ابھی اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ چونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ معیشت اس کی بہت اسٹرانگ ہے، تو ہمیں بھی اپنی اگر معیشت اسٹرانگ ہوگی تو ہم کہیں لڑ سکیں گے۔ تو پہلی بات تو میں نے جیسے پیچھے کہی، ہماری اصل ذمہ داری لڑنے کی نہیں ہے، ہماری اصل ذمہ داری دعوتی ہے۔ دشمن اسلام کی ہلاکت کی تمنا، دشمن اسلام کی ہدایت کی تمنا پہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ ہماری اصل تمنا یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دشمن کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اور اگر ہم اسے ہمارا دشمن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نفس کی لڑائی ہے، اور اگر ہم اسے اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کاز کی لڑائی ہے۔ کاز کی لڑائی اور دین کی لڑائی میں بس یہی فرق ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، مطلب اس طرح ہم سمجھیں۔ اور اس کی ہلاکت کی تمنا غالب نہ آئے، اس کی ہدایت کی تمنا زندہ رہے، یہ ہماری اصولی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب جدوجہد کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، جہاد آ جاتا ہے۔ میں ایک پیٹرن ابھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے حلقوں میں اس پوری سچویشن کا جو تجزیہ پیش ہوتا ہے اس میں جہاد کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ یعنی مجھے یہ بہت تعجب ہوا کہ جہاد کا لفظ یا تو ذہن سے ہی نکل گیا ہے یا ہم اسے اوائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، مطلب ہمیں تو مسلمان کی کسی بھی جد و جہد کو دیکھ کر یہ آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ جہادی اسپرٹ کے ساتھ ہو۔ مطلب جیسے ہماری تربیہ موومنٹ ہے، میں اسے جہاد سمجھتا ہوں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اسے، یعنی جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے، جہاد کا مطلب صرف مار پیٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی اسٹرگل جس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پہ راضی ہوں، جو صرف اللہ کے لیے ہے، جو ایمان کے بلبوتے پر ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی اسٹرگل جس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پہ راضی ہوں، وہ اسٹرگل نہیں چھوڑوں گا، قربانی دیتا جاؤں۔ یہ جدوجہد صرف اللہ کے لیے ہے، یہ جدوجہد ایمان کے بلبوتے پر ہے۔ تو تین کنڈیشنز ہو گئیں۔ اس جدوجہد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، قربانی دیتا جاؤں گا، جدوجہد کرتا جاؤں گا۔ اس جدوجہد کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں کیا ہیں؟ اپنا آرام چھوڑنا پڑے گا، اپنی رائے کو قربان کرنا۔ یہ اسٹارٹ ایسے ہے نا، مطلب آپ کہیں کام کر رہے ہیں، رائے کی قربانی دینی ہوگی، آرام کی قربانی دینی ہوگی، اپنی تکلیف اٹھانی ہوگی۔ انکنوینئنس شوڈ ناٹ بی اینی ایشو، مطلب آپ کے انکنوینئنس از نو ایشو۔ مجھے کوئی کہے کہ سر آپ کو زحمت ہوئی، آپ کہیں نہیں، کوئی زحمت کی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے جہاد ہے، مجھے کوئی زحمت وحمت نہیں ہوتی الحمدللہ۔ بھوکا رہنے میں، کھڑے رہنے میں، پیدل چلنے میں، وقت لگانے میں، سر کے درد اور بخار اور کمزوری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر کام کرنے میں مجھے کوئی زحمت محسوس نہ ہو، میں اسے زحمت نہ سمجھوں، اس کو اعزاز سمجھوں، اس کو سعادت سمجھوں کسی کاز کے لیے۔ تو اسٹرگل ہے، ایک ایسی اسٹرگل جس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، ایک ایسی اسٹرگل جو صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اخلاص کی بات ہو گئی، للہیت اور ایمان کے بلبوتے پر ہے، یقین اور ایمان کے بلبوتے پر ہے۔ یہ اسٹرگل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹس اچھے آ گئے، ہمارے پاس ریسورسز اچھے آ گئے، ہمیں فلانے نے مدد دے دی لہٰذا ایک اسٹرگل ہے۔ تو اسٹرگل کی یہ اسپرٹ ہے، اس کو جہاد کہیں گے۔ یہ جہاد اگر آپ ٹریننگز اور سیمینارز میں کر رہے ہیں تو بھی جہاد ہے، اگر کوئی بھی جدوجہد محلے کی سطح پہ کر رہے ہیں تو بھی جہاد ہے۔ اور اس کے اندر ایک مرحلہ آتا ہے جس میں آپ سے آپ کی جان طلب کر لی جاتی ہے، تو بھی آپ اس کو پیش کرنے پہ راضی ہوتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو اللہ ہمیں جہاد کا صحیح مفہوم عطا کرے
اللہ ہماری ہر جدوجہد کو جہادی روح نصیب فرمائے، ہم جہادی اسپرٹ کے ساتھ اپنا ہر عمل کر سکیں۔ تو جہاد ایک اچھا مقدس لفظ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری اصل جو ذمہ داری ہے وہ دعوتی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی ہدایت کی تمنا اس کی ہلاکت کی تمنا پہ غالب رہے، یہ ہماری اصولی ذمہ داری ہے۔ اور پھر میں نے یہ بات عرض کی کہ باطل کی قوت کا سرچشمہ معیشت ہوتا، حق کی قوت کا سرچشمہ ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں جو لڑائی لڑنی ہے اس کے لیے، چونکہ اسرائیل کے پاس اتنی اسٹرانگ اکانومی اور اتنے ریسورسز ہیں، تو ہمیں بھی ریسورسز جمع کرنے ہیں۔ تو بھائی ریسورسز تو آپ کب سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریسورسز کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ریسورسز کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ الحمدللہ انہوں نے جیسے ایک ابھی ڈیمانسٹریٹ کیا حماس نے کہ بھائی نہتے لوگ ہیں، مطلب کیا غلیلے ہیں، پتھر ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، مطلب ریسورسز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا۔ لیکن ریسورسز میں ہم کہیں نہیں کھڑے، لیکن ایمان اور یقین میں زمین آسمان، مطلب ان کا کوئی ایمان نہیں ہے سامنے والوں کا، اور یہاں ایمان ہے۔ تو ایمان کی قوت سے جیسے وہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، پست کو بالا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں قوت عشق کی بنیاد پر الحمدللہ۔ تو مسلمان کو غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ شاید اگر ہمارے پاس بھی ہماری معیشت اچھی ہوتی، پیسے ہوتے، گولڈ ہوتا، ریسورسز ہوتے، اسلحہ ہوتا، تو یہ بہت اچھا ہوتا، ہمیں یہ جمع کرنا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حالانکہ ہماری قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ ایمان اور یقین ہے۔ اگر ہم ایمان اور یقین پہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا، اور اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سمجھ آ جائے، اللہ پہ یقین حاصل ہو جائے، تو بس پھر چیزیں ہمارے دن پھر جائیں گے۔ تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پوری مسلم امہ کو عروج حاصل کرنے کے لیے بس ایک عمل ہو جائے، مطلب مسلمان جو ہے وہ سچی توبہ کر لیں، 1.8 بلین مسلمان، اللہ تعالیٰ عروج عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ واپس ان کو عزت عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ واپس ان کو ان کا مقام بحال کر دیں گے۔ یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم ان کی قوت کا راز اور اپنی، مطلب حق کو یہ گمان ہوا ہے کہ باطل کی قوت کا جو سر چشمہ ہے وہی اسی کو بھی مل جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک پرابلم ہے جو بہت بڑا پرابلم ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ دیکھیے۔ اگر ہم اسرائیل کی ہی بات کر لیں، ان کی قوت کا جو راز ہے ان کی اکانومی، تو مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آج جو بامبنگ فلسطین پہ ہوئی ہے یا مسلمانوں پہ جو بامبنگ ہوئی ہے، وہ اگر 50 کروڑ روپے کی ہوئی ہے تو اس میں 200 روپے ہمارے شامل نہ ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمانوں نے ایک ایسے لائف اسٹائل کو سبسکرائب کیا ہے جو نان مسلمز کی اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی ہم نے ایک ایسے طرز زندگی کو اختیار کر رکھا ہے، اور یہ نادانستہ طور پر ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، پتہ ہوگا تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں پتہ لگیں کہ اگر میرا لائف اسٹائل وار اگینسٹ مسلمز کو اسپانسر کر رہا ہو لاشعوری طور پر، میں اپنے لائف اسٹائل سے ان اکانومیز کو مستحکم کر رہا ہوں جن کے پروفٹ سے مسلم امہ پہ بوم برسانے کے لیے بوم اور میزائل خریدا جاتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے اس کا مطلب ہے کہ ایسا لائف اسٹائل ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات تو یہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج جو بامبنگ ہوئی ہے اس میں 100 روپے یا 200 روپے میرے تو نہیں تھے۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ اگر وہ 50 کروڑ کا بم تھا تو 100 روپے میرے تو نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹس جن کا میں عادی ہوں اس سے جو پیسے ان اکانومیز کو پہنچتے ہیں، یہ میں اس کو سمجھوں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ بات ایک لیول پر ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ان کی اکانومیز کو لاشعوری طور پر، نادانستہ طور پہ مستحکم کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ دوسری بات اس سے ذرا اور ڈیپر لیول پر ہے، اور بس یہ بات کر کے میں روکتا ہوں، پھر آپ لوگ سوال کیجئے گا اس کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے جہاد کو اور جدوجہد کو ڈسکرائب کیا، اس کے 3 فیکٹرز میں نے یا 3 ایسپیکٹس میں نے اس کے عرض کیے۔ یہ بہت ہی ایک سمپل سی ڈسکرپشن ہے، اور آپ یہاں ماشاءاللہ علماء کرام اور بہت قابل لوگ موجود ہیں، وہ اس سے زیادہ اس کو انشاءاللہ واضح بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں ایک بات یہ عرض کی کہ قربانی دینا آسان ہو جائے، مطلب آپ اپنے کاز کے لیے، یہ میں ایک بات کر رہا۔ تو ایک بات یہ سمجھیے کہ ہماری لائف جتنی لگژریس ہوگی، قربانی اتنی مشکل بھی ہوگی اور اتنی زیادہ بھی دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں طالبان کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ حالیہ ایگزامپل، اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ 100% اس آئیڈیالوجی سے الائنڈ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کا اپنا ایک ذوق ہے، ان کا اپنا ایک
ایک طریقہ کار ہے. میں صرف ایز اے کیس اسٹڈی یہ بات کر رہا ہوں کہ افغانستان نے کیا کیا. 3 سپر پاورز کو افغانستان نے شکست دی ہے. یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 کو دی ہے، 2 کو نہیں دی. بر صغیر میں جب یورپی اقوام آئیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یورپ جس کو ہم بہت ترقی یافتہ اور سویلائزڈ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری دنیا میں قتل و غارت گردی اور لوٹ مار کی ہے، اور اس سے اپنی اکانومی انیشیلی جس طرح انہوں نے اپنے کس طرح ڈیولپ کیا، کیا ہوا، وہ آپ سب وہ ساری باتیں واقف ہیں. میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو وہاں پر بر صغیر میں انہوں نے ہر جگہ انہوں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی. افغانستان وہ جگہ تھی جس پہ ان کا تسلط نہیں ہو سکا، بلکہ افغانستان پہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو بڑی انہیں مزاحمت فیس کرنی پڑی ہے. اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم افغانستان کو چھوڑ دیں، اور اسی کے طفیل میں ہمارے پاکستان کے بھی جو ناردرن ایریاز ہیں، وہ بعض علاقے چونکہ جڑے ہوئے تھے تو وہ سب بچ گئے. مطلب وہ ایریاز ہیں آزاد ریجن، ان پہ دوسروں نے تسلط نہیں ہو سکا. یہ بات سمجھتے ہیں؟ تو پہلے وہ انہوں نے اپنے وقت کی وہ سپر پاور برطانیہ کو شکست دی، اس کے بعد پھر انہوں نے رشیا کو شکست دی، پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو شکست دی. پہلے اس کو ذرا اگر ہم ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھیں نا، جس کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں ہرا سکتے. آپ اس کو نہیں ہرا سکتے. مطلب تم ہمارا کیا نقصان کرو گے؟ ہم تو اپنا سب کچھ اس کاز میں پہلے ہی کھپا چکے ہیں، اور ہم نے ایک ایسا طرز زندگی اختیار کیا ہے جس میں ہمارا نقصان ہو نہیں سکتا. افغانی اس جگہ کھڑے تھے، ان کے مجاہدین تھے اس جگہ کھڑے تھے، تو ان کا نقصان ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسے محلات بنائے نہیں تھے، ایسی شان و شوکت اور لگژریز کے عادی نہیں تھے. اب اگر کوئی آدمی بہت ہی ایک لگژریس لائف اسٹائل کا شکار ہے تو اس کے یہاں تو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان ہوگا تو وہ مطلب جتنی لگژریز بڑھیں گی نا اتنی قربانی دینا مشکل ہوگی. اور اگر آپ کوئی کاز یا جدوجہد میں انوالو ہوں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور چونکہ زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ نہ ہی دیں. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کیوں دیں. لیکن جتنا لائف اسٹائل سمپل ہوگا اتنا قربانی دینا آسان ہوگا، اور قربانی کی ضرورت بھی کمی آئے گی. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. جو بندہ زمین پہ سونے کا عادی ہے یا بہت ہی سمپل سے میٹ کے اوپر سوتا ہے، اس کی لائف کتنی سمپل ہے. اور جو بندہ بہت ہی سپر کمفرٹ والی میٹرس کے اوپر سوتا ہے، اس کی لائف اور اس کی لائف میں کتنا فرق ہے. مطلب اس کو قربانی اگر کسی کاز میں دینی ہے تو اس کو کتنی قربانی دینی ہے؟ میٹرس کی قربانی دینی ہے. اس کو تو کوئی قربانی ہی نہیں دینی ہے. کہے گا بھائی مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو چادر بچھاتا ہوں، سو جاتا ہوں جہاں بھی جگہ ملتی ہے، الحمدللہ سیدھی زمین ہوتی ہے لیٹ کے سو جاتا ہوں. اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس بندے کا کھانا بہت سمپل ہے، جس بندے کا رہن سہن بہت سمپل ہے، جس بندے کی لائف بہت سمپل ہے، اس بندے کو آپ دیکھیں نا کہ قربانی دینا آسان ہے. اور جس بندے کا لائف اسٹائل بہت لگژریس ہے اس کے لیے قربانی دینا بہت مشکل ہے. یہ بات میری سمجھ آ رہی؟ تو اب 2 لیولز پہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ان اکانومیز کو سپورٹ کرتا ہے جو مسلمانوں پہ بامبنگ کرتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، لہٰذا کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا پر بس انفارمیشن اسپریڈ کرنی ہے، کوئی ہمیں خبر آئے اس کو اسپریڈ کرنی ہے. اور اگر کہیں اسرائیل کے اوپر کوئی برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. مسلمانوں کی کوئی ریلی ہے تو اس کی کوریج کرنی ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو برا سمجھیں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے کاز کے لیے سنی اور شیعہ کے درمیان بھی دوری ہو. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ لیجئے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مسلمان رائے کی اختلاف کی وجہ، دیکھیں رائے کا اختلاف وحدت امت کو تقسیم کرنے کا سبب کبھی بھی نہیں بنا تھا 1400 سال میں. یہ مسئلہ صرف 100 150 سال سے اتنی شدت اختیار کی ہے اس نے کہ مسلکی اختلاف یا فہم کا فرق یا رائے کا اختلاف یا تعبیر کا اختلاف مسلمانوں کی وحدت امت کو تقسیم کرنے اور نقصان پہنچانے کی وجہ بن رہا ہے. یہ ریسنٹ فینومینا ہے. مطلب یہ پچھلے 100 150 سال میں بڑھ گیا. ماضی میں بھی آئے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ماضی میں نہیں آئے، ماضی میں بھی آئے ہیں، لیکن نقصان ہوا ہے اس سے. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. حماس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ متحد ہیں اور مختلف اسکول آف تھاٹس اور مختلف مسلک کے لوگ ایک کاز کے لیے جمع ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. تو ایک بات میں یہ درج کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہو جائے گی یا ادھر ادھر شور کرنے سے یا جلوس نکالنے سے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ انہیں ان کے اخلاص کی وجہ سے اس کا اجر دے گا،
اور ان کاموں کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات اور اس کا بھی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ اثر اللہ پیدا کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ڈائریکٹ مسئلہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ان کی اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو ہمیں، اگر ہم نے سارے محنت کی لیکن یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم تو ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی ورتھ وائل کاز کے لیے قربانی دینے یا کسی جدوجہد میں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں. اگر میں ابھی یہ کہوں کہ مسلمانوں کو 50 کلومیٹرز پیدل واک کرنی ہے، 50 کلومیٹرز، 50 کلومیٹرز، اور آپ اپنے ساتھ کیمپنگ کا سامان لے لیجئے اور 50 کلومیٹرز تک پیدل جانا ہوگا، اور کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوگی، اور سب مطلب چلیں گے، اور تھوڑے سے آپ کے پاس اب جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں ہاتھ میں بس وہی اٹھا سکتے ہیں، اور اب آپ کتنا سامان اٹھا لیں گے؟ اور آپ کو پانی بھی لے کے جانا ہے اور کھانا بھی لے کے جانا ہے، اور کچھ بیٹھنے کے لیے اور وضو کے لیے بھی پانی رکھنا ہے. کیسے کریں گے؟ آپ امیجن کریں کوئی ایسی اسٹرگل اگر کرنی ہو 50 کلومیٹرز، تو پہلی بات تو یہ کوئی اس کا تصور نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ وہ نفسا نفسی کی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، کہ لوگ جیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ چیز اور لائف اسٹائل ہی اجازت نہیں دیتا. مطلب وہ تو مطلب ہم تو صحیح بھی اب ایئر کنڈیشنڈ صحیح کرتے ہیں نا، صحیح کہاں ہے اس میں؟ صحیح تو ہم سے زیادہ صحیح تو وہ چلر پلانٹ کرتا ہے ہمیں ٹھنڈا رکھنے کی. تو اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے لائف اسٹائل کے دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمارا لائف اسٹائل اصولی طور پر ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ بندگی کے لیے اور بندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کو نبھانے کے لیے اچھا ہے. مطلب تعیش حرام نہیں ہے، لیکن تعیش ہمیں، لگژریز ہمیں کسی بڑے کاز کی اسٹرگل سے دور رکھنے کا باعث ہے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان اکانومیز کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہیں جو مسلمانوں پہ بامبنگ کرتی ہیں. تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ترک معصیت کے بعد ہجرت کا جو دوسرا لیول ہے وہ ترک عشرت ہے. ترک عشرت سمجھتے ہیں؟ عشرت کہتے ہیں لگژریز کو، کمفرٹ کو. انسان سمپل ہو، اپنے معاملات سمپل رکھے، اور اسی کے نتیجے میں اس کو، یعنی اس کی صحت مند ذہن اور صحت مند نفسیات یہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، چیزوں کو سمپل رکھنے کے ساتھ. تو بہرحال یہ میں نے کچھ موٹی سی کچھ باتیں عرض کی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہوں تو ضرور کیجئے، کوئی اور بات ہو تو ضرور بتائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی چیزیں جو آپ نے کہی نا، ایک تو یہ کنفیوژن کی جو بات کہی آپ، یہ کنفیوژن تو میں خود میں بھی پاتا ہوں، اور امت میں بھی جب دیکھتے ہیں تو کافی کنفیوژن. پھر میرا جو سوال تھا اس پر، وہ یہ حدیث جو ہے نا اکثر بار بار یہاں پر جو کوٹ ہو رہی ہے وہ ہے کہ بھائی there will come a time when the Muslim ummah will be in numbers but they will be like the froth of the ocean, وہ کف کی طرح ہو جائیں گے. تو اس میں جو بتائی جاتی ہے وہن کا، تو I wanted to see if، اور اس کو دوسرے میں نے کئی علماء سے جب بات کی تو اس کو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہن کو حب الدنیا، this is one way that they put it. لیکن کسی سے بھی ہم بات کریں نا تو انڈیویجولی جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے، تو nobody is coming to, including myself, nobody is ready to come to a realization that I have this bimari within myself, and everybody thinks that everybody else has it but me, and I'm okay in that. So first تو میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ اس کو ڈیفائن صحیح سے کریں تاکہ اس کو سمپلسٹکلی ڈیفائن کرنا ہے. اور آپ نے جو ابھی لاسٹ میں جو کئی چیزیں بتائی نا، اس میں I think it probably defines it in a way. جی ایسا بول کر وہ ایک سوال تھا. اور یہ کنفیوژن کی بات تھی کہ بھائی کلیئرٹی جو ہے، میں علماء میں بھی بیٹھتا ہوں نا تو it is very difficult to get clarity on certain subjects, and sometimes when even I میرے جیسا عام آدمی بھی جب بات کرتا ہے تو it hits them also, and so finding people who have a clarity that we can rely on or we can trust on is becoming very difficult. And we call this an information age, but even in this age that amount of clarity is very difficult. تو یہ دو چیزیں تھیں میرے ذہن میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کو how to address it or what to do, I don't think I have anything, but I just wanted to share that. سبحان اللہ. آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. بہت ہی اہم بات، اللہ تعالیٰ آسان کرے. جتنی خوشی ہمیں مال وصول کرتے ہوئے ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں انفاق میں ہونے لگی. اور جس طرح ہمیں نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے، اسی طرح دنیا میں ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا خیال آنے لگے، انفاق آسان ہو جائے. اور مال تو موجود ہو، مال کمائیں، لیکن حب مال
اور حب دنیا سے خالی اپنے دل کو رکھتے ہوئے دنیا میں رہیں بھی، دنیا کو برتیں بھی، دنیا کو انجوائے بھی کریں، مال کو بھی کمائیں، مال کو انجوائے بھی کریں، لیکن حب مال سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور پھر حب مال اصل میں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ترک معصیت کے بعد جو دوسری ہجرت مسلمانوں سے طلب کی گئی ہے وہ ترک عشرت ہے۔ ترک عشرت مطلب جو کمفرٹ اور لگژری ہے جو کہ حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے ذوق بندگی، ہمارے معیار بندگی کو اچیو کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تو اس کو انسان پہچانتا ہے اور پھر اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ بھئی مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اس میں سمپل ہونا ہے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، ابھی تو یہ بہت زیادہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بڑی اہم توجہ دلائی، اللہ سر آسان سر ایک چیز اور جو ہے نا، کل باتوں میں آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون، انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کہی، انہوں نے بولی کہ مسجد نبوی میں بھی کہہ رہے ہیں جو the lamp that was lighted by the Sahabi, I'm forgetting the name, he said it was in the 7th year, so he said, and انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے بولی کہ جو صحابی نے جنہوں نے جو چراغ لگایا تھا he was a new صحابی، جبکہ ابو بکر، عمر اور باقی صحابہ جو ہے نا یہ پرانے سارے موجود ہیں، ان کو اس کی فکر کبھی نہیں لگی تھی، ان کی فکر واز ایٹ اے ڈفرنٹ لیول کہ بھئی اندھیرا ادھر رہ جائے، جو ہونا ہے بلڈنگ کسی بھی طرح ہو جائے، دیٹ واز ناٹ دیئر فکر، ان کی فکر جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بھئی ساری امت کی ہدایت کی فکر لگی، اور جنہوں نے یہ if I'm not mistaken, I think it is Tamim Dari radiallahu anhu, if I'm right, or somebody else. So he said he had just come into the fold of Islam, and Nabi sallallahu alaihi wasallam liked it. It is not that he didn't like it, but it was. And today we get into that کہ بھئی مسجد کو عالیشان کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ وغیرہ بول کر. That was another thing that along the same lines. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، بہت بڑے لوگ تھے، اور اللہ کرے کہ ہم سیرہ کو اور صحابہ کی زندگی کو اس طرح ڈھونڈیں۔ بالکل یہ بہت اہم، اجمل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے جن چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی، جس طرح وہ جو اس کی صحیح مطلب اخلاص کے ساتھ ہم اس کو کھول کے اس کو سمجھیں، اس سے اپنے لیے ہدایت لیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے ہی نفس کو راس آ سکنے والی تعبیر کو تلاش کرتے ہیں، بہت سے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں اس کی تائید میں کوئی واقعہ صحابہ سے نکال کے دکھا دو، اس کی تائید میں کوئی چیز، اور وہ پھر لوگ جمع کر کے اپنے فیور میں لیتے ہیں، تو یہ بس نہ ہو، اور بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ مالی مدد کی درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عثمان کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تم ان کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ۔ اب یہ وہاں گئے، جو گھر بتایا تھا وہاں جا کے ابھی گھر کو نوک نہیں کیا تھا تو اندر سے آواز آئی، کچھ انہوں نے سنا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت عثمان اپنے ملازم سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے چراغ میں تیل کیوں جلتے رہنے دیا، اور اتنا تیل اس میں لگ گیا اور جلتا رہا، یا جو بھی کوئی ایسا زیادہ جل گیا۔ تو اب یہ سوچنے لگے کہ میں ان سے مالی مدد کی کیا درخواست کروں، یہ تو اتنے چھوٹی سی چیز پر اپنے ملازم سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے چراغ میں تیل کیوں جلنے دیا۔ تو سوچا کہ پتہ نہیں یہاں سے تو مجھے کوئی ہیلپ شاید ہی ملے، لیکن پھر یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو چلو چیک کر لیتے ہیں، انہوں نے پھر نوک کیا، وہ اندر سے حضرت عثمان آئے، بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے کچھ مدد چاہیے۔ حضرت عثمان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے مطلب اس طرح بھیجا ہے، تو بڑے خوش بھی ہوئے، اور بہت ایک ماشاء اللہ جیسے اللہ نے ان کو بہت توفیق دی تھی تو اپنا بہت سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور ان کی بھرپور مدد کی۔ تو یہ بہت حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں؟ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب آپ کے گھر آیا اور مجھے محسوس ہوا کہ کچھ اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ آپ اپنے ملازم سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے چراغ جلنے دیا، تیل زیادہ لگ گیا اس میں، اور تو مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ تو بالکل بھی میری مدد نہیں کریں گے، آپ تو اتنے تھوڑے سے نقصان کو اتنا زیادہ فیل کرتے ہیں، اور یہاں پر میں نے جب آپ سے مانگا تو آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو جواب دیا وہ بہت زبردست ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چراغ میرے گھر کے اندر جلا ہے اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے، اور جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس کا حساب میں نے نہیں دینا، اس کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا، یعنی جو مال میں نے اللہ کے راستے میں یا انفاق کیا ہے وہ تھوڑی اس کا مجھ سے۔ تو یہ جو
स्पिरिट थी ना, यानी आप उसी माल से अपने लिए लग्जरीज ले सकते थे, उसी माल से अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को कुछ आलीशान बना सकते थे, लेकिन चीजों को सादा रखा। और माल का आना इन्फाक की सलाहियत को और इन्फाक की तौफीक को बढ़ाता रहे, ये इन्फाक के इम्कान को बढ़ाता रहे, ये इनका गोल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसी हवाले से कुछ 2-3 सवाल हैं। सर अगर हम हम्म। इस सिचुएशन को इस तरीके से देखते हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि एंड ऑफ टाइम्स की तरफ हम ये दौर जा रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि हमें अपनी पेरेंटिंग में और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अपने बच्चों के लिहाज से? अगर हम ये उस सिचुएशन में अपने आप को रखें जहाँ इस वक़्त फ़लस्तीन के लोग हैं, तो सर मुझे जो चीज़ एक समझ में आती है कि हमें अपने बच्चों को जैसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना सिखाना चाहिए, या फिर फर्स्ट एड की टेक्निक्स हो गई, या फिर सेल्फ डिफेंस हो गया, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक अपनी पेरेंटिंग में अब शायद इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज़ कि अगर हम उस सिचुएशन में फ़ॉल करते हैं खुद भी। सर एक तो ये सवाल है कि आपसे मैं पूछूँगी कि इसमें और मुझे थोड़ा-सा गाइडलाइन दें कि और क्या चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, कि अगर हम अपने आप को सिचुएशन में रख के देखें तो। दूसरा सर ये बायकॉट के के हवाले से ही सवाल है कि सर मैं इसमें देखती हूँ 2 नैरेटिव अब एक तरीके से ना बनने शुरू हो गए लोगों के। एक तो सर ये इस सारे सिचुएशन को सर कुछ लोग ये देखते हैं कि हम बेसिकली उस परिंदे का काम कर रहे हैं जो अपनी चोंच में पानी ले जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश करता है। तो वी आर टेकिंग दिस सिचुएशन लाइक दैट। और कुछ लोग जो हैं वो ये इस नैरेटिव को इस तरह ले रहे हैं कि सिंस के उस ब्रांड में या उस फूड चेन में जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, और फिर इससे जो है वो पूरी मुल्क की माशियत को जो है नुकसान पहुँचेगा और लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ जाएगा। कंसिडरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस जो आजकल मुल्क के चल रहे हैं। तो सर इसमें थोड़ी-सी मुझे क्लैरिटी चाहिए, और दूसरी एक बात ये भी आती है कि अगर इस इन सारी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है तो फिर फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें भी उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, फिर हम इसके ऊपर क्यों इनका बायकॉट क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर ये भी एक इकोनॉमी जनरेट करता है ह्यूज अमाउंट इसी वॉर को सपोर्ट करने के लिए और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें भी मुझे थोड़ी-सी क्लैरिटी चाहिए। अल्लाह ताला आसान फरमाए। पहला सवाल जो है ना वो, देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए कराम कभी-कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि क़यामत कब आएगी? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब दिया करते थे कि भई, कभी ये जवाब देते थे कि इसका इल्म अल्लाह ही को है, या कभी ये जवाब दिया कि भई मुझे भी उतना ही मालूम है जितना पूछने वाले को मालूम है। ये जवाब किसी और को दिया हज़रत जिब्राईल के साथ। इसी तरह कभी ये जवाब दिया कि भई तुमने क्या तैयारी की हुई है? तुम्हें इसकी फ़िक्र है, तुमने तैयारी क्या की है उसके लिए? आज के मुसलमान ने ये सवाल नहीं किया है, आज के मुसलमान ने तो ये समझा है कि भई ये आखिरी वक़्त यही है। भई ये तो आखिरी वक़्त हो या ना हो, हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुज़ारनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई साहब आएँ और वो अपनी पूरी थ्योरी लेकर आएँ और वो ये साबित कर दें कि ये आखिरी ज़माना नहीं है, तो क्या हम फिर रिलैक्स हो जाएँगे, अच्छा ये आखिरी दौर नहीं है? मुसलमान के लिए जिस दिन उसका इंतकाल होता है, उसके लिए तो पहली क़यामत तो आ ही गई ना, पहला तो एंड हो ही गया ना, उसकी ज़िंदगी उसके लिए तो दुनिया उसी वक़्त तक है जब तक वो है इस दुनिया में। तो मुसलमान को तो अपनी ज़िंदगी फ़िक्र आखिरत के साथ ही गुज़ारनी चाहिए। और ये जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, देखिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास हो रहा है लोगों में, ये नहीं होना चाहिए। और हम बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपने हिस्से का काम करें। और ये भी एक नई बहस आ गई है कि ये साबित किया जाए कि यही अहद आखिर है, फिर दूसरे तबका है वो कहता है कि नहीं ये नहीं है अहद आखिर, फिर इसकी पूरी साइंस पैदा हो गई है। भई अल्लाह ही के इल्म में है, जो चीज़ें अल्लाह ने हमारे इल्म में डाली ही नहीं है, बस सिर्फ़ हमें एक मुतनब्बे करने के लिए, हमारे ज़ौक़ बंदगी को, हमें अपने मक़ासिद बंदगी पर कारबंद रखने और कमर बस्ता रखने के लिए एक ज़िम्नन ये बात कर दी गई कि भई ये एक अहद आखिर है, एक वक़्त ऐसा आएगा, एक वक़्त ऐसा आएगा। ये भी बात इसलिए की गई कि हम अपने ईमान की फ़िक्र करें, हम अपनी बक़ा की फ़िक्र नहीं करें। सेल्फ डिफेंस सीखने का अहद आखिर का क्या ताल्लुक है? मतलब से आखिरी अहद में जो लड़ाई होगी उसके लिए चलें, अब वो आखिरी अहद की लड़ाई के लिए हम बच्चों को ये सिखा दें। मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम
ترک عشرت پہ راضی ہو جائیں، ہم لگژریز کو چھوڑنے پہ راضی ہو جائیں، ہم سمپل کر لیں اپنی لائف کو۔ اور یہ خیال تو جب حضرت ابو ذر غفاری نے مطلب شہر چھوڑا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری ان صحابہ کرام میں ہیں جو شروع کے 10-11 لوگوں میں شامل تھے اسلام قبول کیا۔ بلکہ حضرت عمر کے بارے میں جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ جب وہ اسلام قبول کیا تو بیت اللہ میں گئے اور اعلان کر دیا، نعرہ لگا دیا، کچھ اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مطلب ایک شان و شوکت کے ساتھ جیسے وہاں پھر جانا نصیب ہوا۔ اور لیکن حضرت عمر سے پہلے یہ کام حضرت ابو ذر غفاری بھی کر چکے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو خاصا پھر مطلب ان پہ ذرا تشدد کیا غیر مسلموں نے یا کفار نے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری جب ایمان لائے تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے میں ذرا جاؤں اور اعلان کروں اور کعبے میں جا کے، خیر پھر انہوں نے کر دیا یہ کام۔ یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ کیسے کیا ہوا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری بالکل ابتدائی لوگوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب جو صورتحال بہرحال پھر، اور یعنی امتحان کے بعد ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان آتا چلا گیا صحابہ کی زندگی میں۔ خلافت بھی مسلمانوں کی تھی، خلیفہ بھی تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پھر ایک بہت سے اور مراحل میں داخل ہوا، جد و جہد اور امتحان اور مشکلات۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک موقع پر ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آخری عہد کا بتایا تھا وہ آ گیا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے بکریوں کو اور اپنی بیوی کو لے کر پہاڑوں میں یا کسی بیابان میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے بقیہ عمر گزاری۔ تو یہ جو بات ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آخری عہد آئے تو کیا کیا جائے، تو وہ تو پھر، یا فتنوں کا دور ہے تو کیا کیا جائے، تو بھئی اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا جائے۔ اور اصل میں 3 کانسیپٹس ہیں، اور تینوں کانسیپٹس جو ہیں اس وقت مسلم امہ میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے فہم میں بھی، ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس میں بہت ابھی کمزوری یا مسئلہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہے دعوت، دعوت کیا ہے؟ ہماری اصل ذمہ داری ہے دعوت، دعوت اللہ یا دعوت الخیر۔ دوسرا کام ہے ہجرت، اور تیسرا کام ہے جہاد۔ دعوت، ہجرت اور جہاد۔ اور ہوا یہ کہ ہجرت کا تصور بھی جیسے نقل مکانی تک محدود ہو گیا، جہاد کا تصور قتال تک محدود ہو گیا، اور دعوت کا تصور مطلب دعوت بالقول تک محدود ہو گیا، بولنے تک محدود ہو گیا۔ مطلب مسلمان یہاں پر پہنچ گئے، یعنی دعوی ورک کیا ہے؟ ٹاکنگ۔ ہجرت کیا ہے؟ مائگریشن۔ اور جہاد کیا ہے؟ قتال۔ تو حالانکہ یہ اس سے بہت زیادہ وسیع اور زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ بڑے مفاہیم ہیں، اور ان میں بھی جو ہماری اصولی ذمہ داری ہے وہ دعوت ہے، اسی کے ساتھ ہجرت، اور اسی کے ساتھ مطلب اب ہجرت کا تصور بہت بڑا ہے۔ ہجرت جو ہے، ہجرت کی پہلی سطح ہے ترک معصیت، دوسری سطح ہے ترک عشرت، تیسری سطح ہے ترک وطن۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ جہاد جو ہے وہ ہے قربانی دینا، جد و جہد کرنا ایک کاز کے لیے، ایمان کے بلبوتے پر، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس مرحلے میں کہیں جان بھی دینی پڑتی ہے تو وہ شہادت ہے۔ اب پرابلم یہ ہوا کہ جہاد کو چونکہ اب اتنا پروپیگنڈا ہوا، 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی نا، ایک مطلب بغاوت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ اسے، اس کے بعد بھی جہاد کے اوپر اچھا خاصا پروپیگنڈا ہوا، اور وہ ٹیررزم کا ایک ٹھپا لگا مسلمانوں پر، یہ ٹیررسٹ ہے، ٹیررزم ہے، ہولی ٹیررزم۔ اور یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 60-70 سال تک مسلمان جیسے اپنے آپ کو نا وہ کرتے رہے، بعد میں بھی کرتے ہی رہے، پھر یہ 9/11 کے بعد بھی یہ دوبارہ ہوا ٹیررزم، تو وہ پھر مسلمانوں نے کہا کہ یہ لفظ ہی استعمال نہیں کریں گے، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس لفظ پر چھا جانے والے منفی تاثر کو ٹھیک کیا جائے، جو غلط فہمی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ کام ہے، اور دنیا میں امن جو ہے وہ جہاد سے پیدا ہوتا ہے، تو دنیا میں جنگ جہاد سے نہیں پیدا ہوتی۔ تو اب یہ جہاد کا صحیح تصور نہیں ہے، ہجرت کا صحیح تصور نہیں ہے، دعوت کا صحیح تصور۔ دعوت کا اصل کام کیا ہے؟ مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت بنے، اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل ہو، اس سے مل کر نصیحت حاصل ہو، اس کی صحبت سے خیر حاصل ہو، اور پھر اس سے مکالمے کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوں۔ ابھی تو یہ نہیں ہو رہا، ابھی تو وہ خود غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ جو کچھ بولتا رہتا ہے مطلب وہ کی ذاتی اور خاندانی زندگی میں وہ پوری چیز پورے طور پر رچی بسی ہو، جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو اس نے اس پر مائل کیا ہو، اور وہاں پر وہ فیملی لیول پر وہ ساری چیزیں انٹرنلائز ہوئی ہوں، یعنی یہ اس کی جدوجہد کا بالکل اولین گول ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ سب چیزیں، ان سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اینڈ آف ٹائم کی بات ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس کا اصل علم اللہ ہی کو ہے،
ہمیں اپنے بارے میں اگر کچھ شواہد یا کچھ قرائن یا کچھ احادیث اس حوالے سے ملتی بھی ہیں تو وہ ایک نصیحت کے لیے ہیں کہ میں اپنی فکر آخرت کروں. اینڈ آف ٹائم کا علم بھی ہمیں فکر آخرت ہی کے اندر مزید مبتلا کرے، اس کو ہم نرچر کریں اور ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، اور اس کے نتیجے پہ ہم مطلب اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، توبہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی وہ ساری چیزیں کہ جتنی بھی چیزیں ہم مطلب ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو فزیکل ان کو ایکٹیویٹیز ہیں اور ٹریننگ ہے وہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی ایک چیز یہ ہے، وہ جو بائیکاٹ والی بات ہے، میں اس کو بھی ایک چیز اور بتاؤں. اسلام کے تناظر میں ہم سے جس عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے لیے بائیکاٹ کا تصور کافی نہیں ہے. مطلب بائیکاٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا منہج نہیں ہے. مسلمانوں کا منہج کیا ہے اور وہ کس لفظ سے ریپرزینٹ ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہے ہجرت. ہجرت بہت بڑا ورڈ ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں، بائیکاٹ کسے کہتے ہیں، اور ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بائیکاٹ اسٹریٹجک ہوتا ہے. بائیکاٹ جو ہے نا، وہ آپ نے کسی چیز کا کچھ عرصے کے لیے آپ نے بائیکاٹ کر لیا، آپ دوبارہ آپ کی دوستی ہو گئی، چیزیں دوبارہ ٹھیک ہو گئی. مطلب بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جن چیزوں کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کے وجود کے قائل نہیں ہیں. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اصولی طور پر ان کو ترک کرنے کی کوئی اصولی جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تو بائیکاٹ جو ہے ابھی اس وقت ہوا یہ ہے کہ مسلمان اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم چلیں ان کی بندوقوں سے لڑ رہے ہوں، وہ ہماری مجبوری ہے کہ چلو ہم تم سے بندوقیں لیتے ہیں، کلیشنکوف تمہاری لیتے ہیں، ٹینک اور بارود اور جہاز تم سے خریدتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں، وہ ہمارے پاس اپنا نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی پستی کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اصطلاحات بھی اپنی نہیں ہے. میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بائیکاٹ ہماری اصطلاح ہی نہیں ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہماری اصطلاح ہے ہجرت. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ سکنا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کے مقاصد کی خاطر، بندگی کے مقاصد کے حصول کی خاطر جو بھی چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دینا. تو جو لازمی ہجرت ہے اس کو کہتے ہیں ترک معصیت. مطلب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے لیکن وہ کسی گناہ میں ہے، گناہ کو چھوڑنا لازمی ہجرت ہے. مثال کے طور پر ایک غلط قسم کی، فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے، ایک آدمی کو کوئی غلط قسم کی چیزیں پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے، اس میں غلط باتیں ہیں. ایک آدمی کو کوئی غلط قسم کی عادتیں لگ گئی ہیں. اب اس کو چھوڑنا لازم ہے. اس کے یہ وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گریجول ہو، اس کو بس اپنے اوپر حد لگانی ہوگی اور چھوڑنا ہوگا. غلط کام ہے، چھوڑنا ہوگا. کوئی خوراک میں کوئی غلط چیز شامل ہو گئی ہے، اسے چھوڑنا ہوگا. مطلب یعنی اگر کوئی حرام چیز ہے، کوئی گناہ کی بات ہے، اسے چھوڑنا ہوگا. بالکل ترک بالکل اسے چھوڑنا ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے ترک معصیت. یعنی اب وہ کس لیے گناہ کو چھوڑ رہا ہے، وہ کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے. بائیکاٹ وائکاٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کا بائیکاٹ کریں، فلاں چیز کا. دیکھیں بائیکاٹ کی سائنس اگر آپ نے سیکھنی ہے نا، تو پھر آپ کو ایک الگ قسم کا علم، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک لسٹ جاری ہوگی، پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کا تو اونر جو ہے وہ کوئی یہودی ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگے گا. میں آپ کو ایک بات ابھی سے بتا رہا ہوں، میں نے کوئی لسٹ نہیں دیکھی، نہ میرا علم الفہرست میرا سب سے کمزور ہوگا اس پوری مجلس میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. مجھے شاید دو چار چیزوں کے علاوہ کسی کا بھی نہیں پتا ہو کہ اس کا یہودیوں سے کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب سے یہ والی معیشت وجود میں آئی ہے نا، جس میں ہم کاغذ کے ٹکڑے کو اہمیت دیتے ہیں، مطلب یہ جو پیپر کرنسی پر بیسڈ جو اکنامکس ہے، وہ ہے ہی ایک ڈفرنٹ چیز ہے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے، اس کے اندر دو لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ یہ ایک کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے. یہ پہلا لیول مطلب سمجھ لیجئے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور آج کی دنیا میں ایک ایسا بزنس کرنا کہ وہ بزنس تو کامیاب ہو اور بزنس ہو، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ متصل نہ ہو، سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ نہ بنے، یہ آسان بات نہیں ہے. لیکن یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے. دس از کوائٹ پاسبل. الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی شکلیں موجود ہیں.
یہی وہ بزنس ہے. یعنی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے لسٹوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ، فلاں پروڈکٹ، تو آپ لسٹ ڈھونڈتے رہیں گے. وہ لسٹ پہلے 200 چیزوں کی بنے گی، پھر 500 چیزوں کی بنے گی، پھر 1500 چیزوں کی بنے گی. آپ جتنا اس میں جائیں گے پتہ لگے گا 17,000 چیزیں ہیں جن میں سے کسی کا بھی استعمال کریں گے تو وہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. یہ لسٹ بڑھتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے اندر ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کے جو سرپرست ہیں اور اس نظام کے جو الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بینکنگ کہیں بھی ہو رہی ہو، فائدہ اس کا کچھ نہ کچھ الٹیمیٹلی کہاں پہنچ رہا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں انڈسٹری کہیں بھی لگ رہی ہو، الٹیمیٹ بینیفٹ اس وقت تو مسلمان اسپتال بھی کھولتا ہے تو اس کا بینیفٹ غیر مسلموں کی معیشتوں کو پہنچتا ہے. یہ میں بڑی عجیب سی بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے پریشان ہوں میں کیسی بات کر رہا ہوں. تو اصل میں اس وقت جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو ٹھیک کریں. بائیکاٹ کے لیے تو آپ کو فہرست کی محتاجی ہوگی. آپ بائیکاٹ تو اس وقت کریں گے نا جب آپ کے ہاتھ میں کوئی فہرست آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے علم میں کوئی لسٹ آ گئی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن اگر آپ ایک ایسے لائف اسٹائل پہ جاتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرتا جو انڈسٹریوں میں بنتی ہو. اگر آپ چاکلیٹس کے عادی ہیں اور آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس کے عادی ہیں تو آپ کہیں گے مجھے چاکلیٹ وہ والی بتاؤ جو یہودیوں کو فائدہ نہ دیتی ہو. تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا فلاں نہیں کھا لیں، وہ کوئی اور کمپنی بناتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر وہ چاکلیٹ ہے، اگر وہ غیر طیب فوڈ کی انڈسٹری ہے، اس کا کہیں نہ کہیں الٹیمیٹ بینیفیشری وہ نظام ہے اور وہ تہذیب ہے اور وہ باطل قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے راستے میں مسائل پیدا کریں گی. یا تو بزنس وہ ہو جو اس سے ہٹ کرو. اور یہ سخت سوال ہے، مشکل سوال ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کے علم میں آ گئی ہیں ان کو تو ہرگز بھی استعمال نہ کریں. لیکن ایک کولڈ ڈرنک نہ پینے کی وجہ آپ کے نزدیک بڑی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ جب میں کولڈ ڈرنک پیتا ہوں تو اس کا پروفٹ یہودیوں کو پہنچتا ہے. یہ ایک وجہ ہے. اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر طیب ہے، اور یہ دونوں وجوہات مل کر مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ غیر طیب بھی ہے اور اس کا پروفٹ یہودیوں کو پہنچ رہا ہے، لہٰذا میں اس کو بالکل بھی کبھی نہیں استعمال کروں گا اور اس جیسی کوئی اور چیز بھی استعمال نہیں کروں گا. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم پیپسی کولا چھوڑ دیتے ہیں اور پاکستان میں مکہ کولا لانچ ہوئی ہے تو مکہ کولا شروع کر دیں ہم. بتائیں مکہ کولا صحیح ہے؟ زمزم کولا، نام دیکھیں آپ کیسی زبردست ہے، زمزم کولا، مکہ کولا. آپ کیا اس پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے طرز زندگی کو بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں اور آئیڈیلی مسلم سوسائٹی کو کہاں جانا چاہیے، آئیڈیل مسلم سوسائٹی کو اپنا اکنامک سسٹم، مطلب لیکن یہ بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے. ابھی ہم اس سے بہت دور کھڑے ہیں. ابھی تو ہم اس سے بہت دور کھڑے ہیں. ابھی تو یعنی بزنسز تو کریں ہم، لیکن ان کا اس سرمایہ دارانہ نظام سے کوئی تعلق نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ہم بزنسز میں بھی اس سطح پر پہنچ جائیں کہ ہم پیپر کرنسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. یہ بہت آگے کی بات ہے. اور اگر ہم پیپر کرنسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم سرمایہ دارانہ نظام سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. تو بہت بات کی بات ہے. ابھی تو ہم اس دنیا کا حصہ ہیں جو ہم نے نہیں کریٹ کی. یعنی یہ جو اس وقت جو تہذیبی فضا ہے اور اس وقت جو اکنامک ماڈل ہے، ہم تو اس کے یوزرز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، بلکہ ایڈمائررز ہیں، بلکہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر. مطلب ہم تو ادھر ہیں، ہم اس کے کریٹر تھوڑی ہیں ابھی فی الحال. لیکن ہمیں اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنی ہے. اور وہ اہلیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے ایمانی تناظر میں چیزوں کو سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اس آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ کے ساتھ لوگوں کا ایک بڑا کمیونٹی بنا سکیں گے. مطلب ابھی تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے ساتھ محبت اور اخلاص والا تعلق نہیں ہے، دوسرے مسلک کو تو بالکل ہی غلط سمجھتے ہیں. اور مطلب ابھی تو حماس کے موو کے اوپر ایک بحث یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شیعہ اور سنی کے مسئلے پر بھی لوگ اس پہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ابھی لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کسی بھی سچویشن میں، یہ تو ابھی یہ والی سچویشن ہے، اگر میرا آج انتقال ہونا ہے بالفرض، یہ تو اللہ ہی کے علم میں، میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کوئی بھی ایسا آدمی جو مسلمانوں کے اندر وحدت امت کو تقسیم کر رہا ہے، آپ اس کی بات پہ نہیں آئیے گا. آپ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہوئیے گا. یعنی رائے کا اختلاف، طریقہ کار کا اختلاف، تعبیر کا اختلاف وحدت امت کو پارا پارا کرنے کی وجہ نہ بننے دیں. آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ رفع دین اس طرح کرنا ہے، ضروری ہے، آپ کیجئے. اور یا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں کرنا تو آپ نہ کیجئے، لیکن دوسرے سے بدگمان نہ ہوں اور دوسرے کو غلط نہ سمجھیں.
جو امت کے اندر وحدت ہے نا، جو امت کے اندر محبت اور امت کا جو ایک ونس ہے نا، یونٹی، اتحاد بین المسلمین، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن میں یہ جیسے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اتحاد ہمارا رہے۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں۔ آپ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، دیکھیں اگر آپ ہجرت والے اصول کو سمجھیں گے تو بائیکاٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو اس میں شامل ہی ہوگا، وہ تو اس کے اندر انکلوسیو ہی ہوگا نا۔ بائیکاٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ میں تو آپ کو یہ دو ڈفرینٹ پیراڈائمز کے ورڈ ہیں۔ ہمارے پیراڈائم میں، مسلمانوں کے پیراڈائم میں، ان مسائل کے اوپر جو عمل ان سے مطلوب ہے وہ بائیکاٹ کے عنوان سے واضح نہیں کیا جا سکتا، وہ ہجرت ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ہجرت کے لفظ کو چھوڑ کے بائیکاٹ کا لفظ شروع کر دیا، مسلمانوں نے جہاد کے لفظ کو چھوڑ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا لفظ، مطلب وہ جس جگہ پر مسلمانوں کو تلوار اٹھانی ہے وہاں آواز اٹھانے سے بات نہیں بنے گی۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اور ٹھیک ہے آپ نے نہیں اٹھانی، آپ نہ اٹھائیں، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہے، ہم ماس نے اٹھائی ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کو آپ بے وقوف اور جاہل کوئی نہ سمجھے کہ بھائی انہوں نے اپنے سرکمسٹانسز میں جو اجتہاد کیا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کو اون کرنا چاہیے کہ اگر ان حالات میں ان کو یہ مناسب لگا کہ انہیں یہ کرنا ہے، یہ قدم اٹھانا ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، انہوں نے صحیح سمجھا ہوگا، ان کے پاس بھی کوئی بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، اور انہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ تو یعنی ٹرسٹ کرنا جو ہے نا وہ سیکھنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو آئی ڈونٹ نو کتنا یہ باتیں ریلیونٹ ہیں، لیکن اچھا ہوا کہ سوالات ہوں، اللہ کرے کہ اس سے آسانی ہوگی۔ میرا ایک سوال ہے، اکثر اوقات آپ کی بات سنتے ہیں تو ایک چیز آج بھی اس پہلو کو آپ نے ذکر کیا، سادہ زندگی، سادہ چیزیں، اپنے آپ کو سادہ بنائیں، سادہ ضرورتیں۔ میری انٹیکشن رہتی ہے دیہات کے لوگوں کے ساتھ جو بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، اپنی سبزیاں اگاتے ہیں، اپنی چیزیں اگاتے ہیں، اپنی جانور رکھتے ہیں، ان سے ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اکثر انٹریکشن رکھتی ہے، پوتیوں پہ ملاقات ہوتی ہے، شادیوں پہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کی وہاں پہ کمی نظر آتی ہے۔ وہ آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے۔ وہ کمی ہوتی ہے ان میں انا زیادہ ہوتی ہے، ان میں بعض اوقات حسد زیادہ ہوتا ہے، ان میں معاف کرنے کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، معاف نہیں کرتے، بعض اوقات کوئی چیز کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بہت اہم توجہ ہے۔ اصل میں تزکیہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہماری ضروریات جو ہے نا وہ ایمان اور علم ہماری سب سے بڑی ضروریات ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا طرز زندگی صحیح ہوتا ہے اور صحیح رہ سکتا ہے۔ دیہاتی فضا میں ہوا یہ کہ چونکہ وہ ابھی ماڈرنائز نہیں ہوئے ہیں، یا خیر پاکستان کے دیہات تو اب تقریباً ماڈرنائز ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں ایسا گاؤں جہاں شہری اثرات نہ ہوں بہت مشکل سے ملے گا، بہت ریموٹ ایریاز میں ملے گا۔ زیادہ تر تو وہاں ساری چیزیں مطلب ایکسیسو اسکرین یوز ہو رہی ہے، ساری چیزیں، ان کا جو اپنا طرز زندگی بھی بگڑ گیا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، شور شرابہ، وہی اسی طرح تقریبات، کانسرٹس، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب شادی بیاہ بھی ان کے بہت پرتکلف ہو گئے ہیں۔ تو اصل میں اگر ان کو علم نافع ملتا، ان کے ایمان پہ کام ہوتا اور تزکیہ ہوتا، تو جو طرز زندگی انہیں پیچھے سے ملا تھا وہ کنٹینیو رہتا، اور اس طرز زندگی اس کے ریشنل سمجھ میں آتے کہ اچھا ہمارے باپ دادا اگر اس طریقے سے رہ رہے تھے، ہم کچے مکانوں میں رہتے تھے، تو کچے مکانوں کا یہ فائدہ ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کچے مکانوں کا کیا فائدہ ہے، انہوں نے پکے مکان شہروں میں دیکھے، انہوں نے کہا ارے یہ تو پکے مکان ہم بنوا لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے دیہاتوں میں جو گھر ہیں ان میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، اے سی لگا ہوا ہے، گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح ساری اور چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کے خیال میں ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ ایئر کی کنڈیشن کو اچھا کرتا ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ حالانکہ ایئر کنڈیشن وہ چیز ہے جو ایئر کی کنڈیشن کو خراب کرتی ہے، مطلب ایئر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کے مکانات اب ویسے نہیں رہے، ان کا طرز زندگی ویسا نہیں رہا، اور پھر وہ حسد اور لالچ اور بدگمانی اور غیبت، وہ سارے امراض پیدا ہو گئے۔ یہ امراض کیسے صحیح ہوتے؟ اگر ان کو علم نافع ملتا، ان کو زندگی کی حقیقت سمجھائی جاتی، یعنی جس علم کی انسانوں کو اصل میں ضرورت ہے وہ علم تعلیمی نظام سے پیدا نہیں ہو رہا۔ وہ علم، یعنی اسکول کھلے ہوئے ہیں ان علاقوں میں، پاکستان کے اندر اب ایسے گاؤں نہیں ہیں جہاں اسکول نہ ہوتے ہوں، بہت سارے گاؤں ہیں جہاں اسکول ہوتے ہیں، پرائمری لیول تک، سیکنڈری لیول تک، بہت سی جگہوں پہ اسکولز ہیں،
یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسکول نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایکسس ہے اور بڑھ رہا ہے، اور ود ان فیو ایئرز وہاں پہ بن جائیں گے اسکولز نہیں ہیں تو، اور تقریباً بن گئے ہیں بہت سی جگہوں پہ، نیٹ ورکس ہیں اسکولز کے، لیکن اس کے باوجود جو علم چاہیے نا وہ علم نہیں ہے۔ تو وہ یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ تربیہ موومنٹ اسی چیز کا نام ہے، مطلب یہ علم دیا جائے لوگوں کو۔ اگر یہ تربیہ موومنٹ کی جو پوری آئیڈیالوجی ان گاؤں دیہاتوں میں پہنچے اور ان گاؤں کے لوگوں کو جمع کریں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو سادہ زندگی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور شہری زندگی کے کیا نقصانات، یہ بتایا جائے، تاکہ وہ شہر کو حسرت سے دیکھنے کی بجائے اپنی زندگی کو شکر کے ساتھ دیکھیں، بجائے اس کے کہ شہر کو حسرت کے ساتھ دیکھیں۔ اور لالچ اور وہ جو کمپٹیشن اور وہ پیسہ کمانے کی دوڑ وہ وہاں پر بھی شروع ہو گئی ہے۔ بہت سے دیہاتوں میں لوگ جو ہیں وہ پیسے کی خاطر اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر یا ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بعض دیہات ایسے ہیں جہاں آپ کو مرد نہیں ملیں گے، ڈھونڈے بہت کم ملیں گے، پتہ لگے گا کہاں گئے بھائی آپ کے گاؤں کے مرد، پتہ لگے گا سارے شہر میں ہوتے ہیں۔ بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جن کی پورے پورے گاؤں خالی ہو گئے، وہ ملک سے باہر ہیں، وہ یو کے میں ہیں، جرمنی میں ہیں، کہیں اور ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، پورا گاؤں خالی ہو گیا اور یہ تزکیہ نہیں ہوا، لہٰذا یہ پرابلمس پیدا ہوئے۔ تو دیکھیں لائف سٹائل کو ٹھیک رکھنا یہ تزکیے کے نتیجے میں ممکن ہوگا، لیکن اگر لائف سٹائل ویسے ٹھیک ہے، پہلے سے ٹھیک ہے، جیسے گاؤں دیہاتی آدمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف سٹائل ٹھیک ہے تو تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، تزکیے کی ضرورت تو ہے۔ تمہارے دل میں اگر غلط خواہشات پیدا ہو گئیں تو تم اس طرز زندگی پہ کھڑے نہیں رہ سکو گے۔ تمہارے دل کو غلط خواہشات سے پاک کیا جائے تو وہ تزکیے کا عمل ہے کہ دل کے اندر خواہشات کو پاک کیا جائے، اور پھر تمہارے ذہن میں اگر کوئی شک پیدا ہو رہا ہے اور تمہارے ذہن میں کوئی غلط کنفیوژنس کو ریزالو کیا جائے اور غلط قسم کی تھاٹس کو ریزالو کیا جائے، بدگمانیوں کو ختم کیا جائے، اس سب کے لیے علم نافع، یہ سب چیزیں چاہیے، اللہ آسان کرے۔ ایک شعر ہے جس کا میں چاہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا سا مفہوم واضح کریں۔ تو علامہ اقبال نے فلسطین کو، شام کو اور افغانستان کو بہت زیادہ اپنی شاعری میں پرومیننٹ کیا ہے نا۔ تو ایک شعر ہے نا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں ہے اہل عرب کا۔ تو آپ اس کی کچھ وضاحت کریں۔ اصل میں اقبال نے جو ان کا کلیم ہے نا کہ یہ ہمارا حق ہے، اس کے جواب میں اقبال کا استدلال ہے کہ بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر تمہارا حق ہے تو پھر مسلمان بھی دعویٰ کر دیں، جو ساؤتھ آف اسپین ہے، اندلوسیا ہے، اس کی بیسس پر یہاں پر کلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل میں جو ان کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں، اس کے رد میں انہوں نے، اقبال نے یہ بات کہی۔ ہادی صاحب بتائیں یہ واضح ہے یہ یا اس میں کوئی اور پہلو ہے؟ ہادی صاحب موجود ہیں تو ان سے بھی ذرا ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط مفہوم پیش کر دوں۔ آپ نے صحیح فرمایا، وہ دلیل وہی ہے کہ یہودیوں کا جو دعویٰ ہے وہ 2500-3000 سال پہلے اگر وہاں کے شہری تھے، یہ اندلس میں مشکل سے 700-800 سال ہوئے ہیں، تو اگر 2500 سال پرانے دعوے کو انٹرٹین کیا جائے گا تو جو ہمارا نسبتاً کم پرانا ہے، 700-800 سال پہلے کی بات ہے، تو یعنی جو آپ نے فرمایا وہی بات تھی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے الحمدللہ بھی ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی ہو گئی کہ کیا ہمیں کھانا ہے، کیسے ہمیں رہنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے اور کیا باتیں کرنی ہیں۔ تو اگر ہمیں وہ جیسے ہمیں چاہیے ویسے باتیں کرنے کے لیے لوگ نہ ہو اور لوگ ہماری باتوں سے بھی کتراتے ہو اور ان کی باتوں سے ہم لوگ بیزار ہوتے ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ نہ ملے جو ہم سے وہ باتیں کرے جو ہمیں جیسے باتیں کرنی ہے، لائک مائنڈیڈ لوگ، تو انسان کیا کرے پھر؟ یہ راضی پوچھنا رہیں، تھا۔ یہ بھی ایک آزمائش کی، ہاں یعنی جی دیکھیں انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا، انٹرسٹ جی تعلق قائم کرنے کی بھی بڑی وجہ نہیں۔ یعنی کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا، کسی بچی نے کہا، دو شادی ہو رہی تھی، وہ سر ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، میرے انٹرسٹ، وہ ان کے انٹرسٹ یہ ہیں، میرے انٹرسٹ یہ ہیں۔ تو وہ شادی کرنے سے پہلے جیسے انٹرسٹ ڈھونڈ رہے تھے، میں نے کہا انٹرسٹ کی بیسس پہ شادی نہیں ہوتی کہ تمہارے انٹرسٹ والا آدمی ہوگا، تمہیں بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے، اسے بیڈمنٹن نہیں پسند، اسے فٹ بال پسند ہے، تمہیں ناولز پسند ہے، وہ فکشن ریڈنگ نہیں پسند کرتا، یا تم کرتے ہو وہ نہیں کرتی۔ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، انٹرسٹ کی بیسس پر ریلیشن شپ اسٹیبلش بھی نہیں کیا جاتا۔ انٹرسٹ کی بیسس پر ریلیشن شپ توڑنا تو دور کی بات ہے، میں یہ والی بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ بس یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بڑے ہیں، اگر آپ کا انٹرسٹ ان سے میچ کرتا بھی ہے، اب اگر ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ بھائی ان کے ٹیمپرامنٹ کے ایشوز بھی ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ ٹیمپرامنٹ کے چیلنجز بھی ہیں، وہ بات کا برا بھی مان لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ آپ کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، تو بس آپ لے کے چلیں۔ اور لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ
ان کے ساتھ بھی جیسے آپ کی بنتی رہے گی، بات چیت رہے گی، تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا، مطلب کرتے رہیں۔ نئے جو لوگ ہیں نا، وہ دیکھیں آپ جب اپنی چیزیں شیئر کریں گی، محبت کے ساتھ کریں گی، تو لوگوں کا بھی اس یعنی یہ بھی ایک سیکھنے کی صلاحیت ہے کہ میں ان باتوں کو کیسے، کامن انٹرسٹ کی چیزوں کو کیسے تلاش کروں، اور جو ہماری پوری دعوت ہے اس میں سامنے والے کی دلچسپی کیسے پیدا کروں، کیسے ان چیزوں کی طرف متوجہ کروں، تو یہ اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرے گا۔ جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ آج میں نے ایک ریفلیکشن لکھا تھا صبح، اس میں یہی بات تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو سچویشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہوا تو کریٹ بہت پہلے، جیسے ڈیکیڈز بیفور ڈیکیڈز یہ شروع ہوا یہ، تو سچویشن جو آج ہے پر اس کا جو بنیاد ہے وہ بہت پہلے آیا۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا مین کاز کیا ہے، تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو انٹرنل کانفلکٹس مسلمس کے بیچ ہوئے، وہ ایک بڑا ریزن بنا اس چیز کے لیے۔ تو اس کے بعد مجھے یہ میرے ریفلیکشن میں تھا کہ اگر اللہ نہ کرے لیکن ایسا سچویشن ہماری کنٹریز میں پیدا ہو، کیا ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں اس کو ٹیکل کرنے۔ تو اس بات پہ میں سوچ رہی تھی، میرے ذہن میں دو چیزیں آئی۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو ایمان کا وہ لیول ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایک کانفلکٹ والی سچویشن آتی بھی ہے تو کیا ہم ایز مین اینڈ ویمن ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ہمارے اوپر اسکلز ہیں، ہمارے پاس کوئی اسکلز نہیں، کیا ہم سیلف ڈیفenس کی بات ایک اور سسٹر نے بھی ابھی کہی تھی، لیکن سیلف ڈیفenس کے علاوہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی یا ان کے لیے کھڑے ہونے کی، تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت کمزور ہیں ہم اس معاملے میں۔ تو یہ تھا، تو یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی آج، تو اور ابھی آپ نے اس پہ آلریڈی ٹچ کیا کہ یونٹی کتنی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہم شیعہ سنی یا کسی اور مسلک کی چیزوں میں نہ پڑے۔ تو میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ ہم یونٹی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، جو اتنے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں۔ ایک یہ کویشچن ہے، اور دوسرا آپ نے جو بتایا کہ سرمایہ دار نظام کا حصہ نہ بنے تو کس ٹائپ کے بزنسز کرنے چاہیے، اور وہ سرمایہ دار نظام کو آپ ذرا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو میرے لیے بہت یوزفل ہوگا۔ جی، یہ کویشچنز ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، یونٹی ہونی چاہیے، اور یہ سیلف ڈیفenس بالکل سیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں بالکل یہ ساری چیزیں، کمیونٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر وننس ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، اور یہ باقی کسی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ تعصب؟ اصل میں ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور تعصب جو ہے وہ علم نافع کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، مطلب ہم اپنے ناز کرنے کی درست وجہ پر اجتماعی سطح پر بھی ہم کھڑے نہیں ہوتے، اور بدگمانی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہم پاکستان میں بھی نا، مطلب جیسے ہم مختلف جگہوں پر ریسس کے حوالے سے، کلر کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے کچھ ایک غلط پرسیپشنز بنا دیے جائیں یا بن جائیں، اور ہم ایک جنرلائز کریں کہ فلاں لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، فلاں تو ایسے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی انسانی گروہ کے بارے میں کوئی جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ نہ دیں، نہ قبول کریں، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی مارکا ہو رہا ہے فلسطین کا، اس میں غیر مسلموں کے اندر بھی جو ایسے لوگ ہوں گے، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے قلب سلیم یا فطرت سلیم ابھی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہوگی، موجود ہوگی، وہ اس پوری سچویشن کے اندر ایک اصولی تجزیہ کر کے ان کو بھی خیر کے اندر ایک کشش، اور ان کو اس میں کچھ نہ کچھ سبق ملے گا، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مائل ہوں گے دین کی طرف اور ان ساری چیزوں کی طرف، اگر ان کو یہ ساری بات ٹھیک سے پہنچی، یعنی کچھ طبقہ ایسا ضرور ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ، اس میں بڑی خیر ہے اس پوری اس میں۔ تو باقی آپ کا سوال، وہ کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہم اسے کہتے ہیں، جو سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے، اور یہ ایک الگ پوری لمبی سائنس ہے، یہ ابھی اس وقت آج کا موضوع نہیں ہے، اور اس میں میں تو ایک اصولی نوعیت کی بیسک سی بات کبھی کروں گا اگر اس پہ انشاءاللہ، ابھی تو اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اور اس میں بہت قابل لوگ ہیں جو اس پہ بہت کام ہوا ہے۔ تو ایک آدھ کوشچن اور لے لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب سے یہ مارکا وغیرہ جو سٹارٹ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب سے پی ٹی سی سی کے ساتھ تعلق رہا، تو کچھ الفاظ تھے جو ذہن میں تھے، اور ان کی اردو اصطلاحات جو ہیں وہ مختلف ذہن میں آتی رہیں، لیکن آج آپ کی گفتگو سے ذرا
मुझे लगा कि शायद यही शायद इस पर फिक्स बैठती हैं। तो 2-3 सवाल हैं एक्चुअली। जैसे आपने हिजरत का बताया, तो मैं बहुत अरसे से सेल्फ रिस्ट्रेन पर अपने ऊपर ज़ाती तौर पर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं इज्तमाई तौर पर तो तभी करूँगी ना जब मैं ज़ाती तौर पर अपने आप को देखूँगी। तो मुझे महसूस हुआ कि क्या ये ऐसा ही है कि जो हिजरत का तसव्वुर है वो सेल्फ रिस्ट्रेन इसी के बीच में आता है। दूसरा लफ्ज़ है ग्रीड का, तर्क मासियत। मुझे लगा कि ग्रीड पर काम करने की ज़रूरत है, अपनी भी और दूसरों की भी। लेकिन किस तरह, ये नहीं समझ आ रहा। और जो तीसरी चीज़ है वो है सेल्फ प्रेज़। मुझे लगा शायद अभी जो आपकी बात से महसूस हुआ, शायद ये तज़किया का ही एक मामला है। लेकिन मसला ये है कि हमारी नज़र ख़ुसूसी तौर पे तो वैसे किसी ख़ास मकसद पर होती है कि वो मकसद हासिल हो जाए। लेकिन उस मकसद को हासिल करने के सफ़र में जब आपकी प्रेज़ होती है, तो उसको किस तरह से इग्नोर और किस तरह से उसको लेकर चला जाए। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे महसूस होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, दावत का ही एक तरह का काम है, आप इससे वाकिफ़ हैं। तो उसमें ये 3 चीज़ें जो हैं, इनसे बहुत हमारा मामला रहता है और बड़ी मुश्किल मैं महसूस करती हूँ इन 3 जज़्बात के साथ। तीसरी जो बात थी, वो जो अगली बात है, वो ये है कि जब हम कलाम इक़बाल की बात करते हैं और मेरा इरादा था कि इसको पढ़ाया जाए, इसको समझाया जाए, सीखा जाए, तो एक बड़ा सवाल आया कि मज़ा नहीं आएगा, मज़ा जनरेट करें, तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे? ये बड़ा, मुझे तो बड़ा दुःख हुआ कि अच्छा, हम सिर्फ़ मज़े की तलाश में थे, लेकिन किस तरह इसको अब बढ़ाएँ आगे, ये समझ नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी। जी, माशाअल्लाह। बस ये सही आपने कहा, ये तज़किये से मुताल्लिक़ है, जो ग्रीड है और जो सेल्फ प्रेज़ है, ये सही से तज़किया हो। एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बाज़ दफ़ा यानी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि दीनी तालीम हो रही है और तज़किया नहीं हो रहा, या एक बच्चे को दीन का इल्म तो दे रहे हैं, लेकिन तज़किया नहीं हो रहा। ये बहुत नुकसानदेह सौदा है, खतरनाक है। तज़किया जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, तज़किया अलग से आइसोलेशन में नहीं है। इल्म, फ़हम, बसीरत, अमल, ज़िंदगी, जज़्बात, एहसासात, इरादे, नियतें, ये सब एक ही होलिस्टिक मैनर में पैकेज एक हो, जिसमें ये सारी चीज़ें हों और उसमें इंटेलेक्चुअली भी इंसान डेवलप हो, अमल भी बेहतर हो, अखलाक भी बेहतर हों, नियतें भी ठीक हों, ये हमें मतलूब है। और बाकी मज़ा वाली जो बात है, वो असल में कोई भी चीज़ जब समझ में आती है ना, तो उसका लुत्फ़ अलग आता है, वो लुत्फ़ है उसमें। आपको जब कोई बहुत अच्छा शेर समझ में आ जाए ना, मैं एक और इक़बाल का शेर है, उरूक़े मुर्दाए मशरिक़ में खूने ज़िंदगी दौड़ा। अब उरूक कहते हैं, आप में से किसी को वो बीमारी का पता है जिसमें जो वेन्स हैं, हमारी बॉडी के किसी पार्ट की वेन्स जो हैं वो जैसे वो हो जाती हैं, मतलब ड्राई सी हो जाती, मतलब वो श्रिंक हो जाती हैं और उसके अंदर से फिर ब्लड का फ्लो नहीं होता और वो नज़र भी कभी-कभी आती हैं और वो जैसे एक डेड वेन्स का एक क्लस्टर होता है या कोई किसी पार्ट में सपोज़ इस तरह की कुछ बीमारियाँ होती हैं। सुना है आपने? देखा है किसी ने? ऐसा कोई कितने लोग जानते हैं इसको? कि बॉडी का समझ रहे हैं, खून की शरियानें या वेन्स जो हैं, वो अब उसमें से खून नहीं गुज़र रहा, ठीक है? वो समझ लें एक बेजान सी हो गई। उरूक कहते हैं, ऐन से वर्ड है, उरूक उन वेन्स को कहते हैं। उरूक़ मुर्दाए मशरिक़ यानी ईस्ट के अंदर, अब ये पूरी इस्लामी तहज़ीब की तरफ भी इशारा है। उनके ईस्ट जो है वो इस्लामी तहज़ीब के अमीनों की तहज़ीब है ना, मतलब उनके साथ जुड़ी हुई तहज़ीब है। उरूक़ मुर्दाए मशरिक़ में खूने ज़िंदगी दौड़ा, यानी एक नया खून उसमें दौड़ा। समझ सकते नहीं इस राज़ को सीना व फ़ाराबी। अब ये सीना और फ़ाराबी जो हैं, जो इतने बड़े स्कॉलर्स थे, वो इस राज़ को नहीं समझ सकते। अब ये इसमें जो बात है वो और भी इसमें तो ख़ैर ये जो ईमान ताज़ा होने से और तज़किया होने से जो अहवाल पैदा होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स नहीं उसको समझ सकते। ये ईमान अगर जागेगा तो चीज़ें ठीक होंगी इंशाअल्लाह, इस्लाह का अमल सही होगा इंशाअल्लाह। असल में इक़बाल का मसला यही है कि वो हम अक़ीदत में उसको पढ़ रहे होते हैं और लेकिन ये कि जहाँ पर उसको जबरी तौर पे पढ़ाया जाए या अक़ीदत में पढ़ा जाए तो वो शायद इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन अगर उससे कुछ हासिल करने की कोशिश की जाए और उसको समझा जाए, उसकी डेप्थ में जाया जाए तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, बहुत लोग एन्जॉय करते हैं, अच्छा लगता है। तो चलें माशाअल्लाह,
آج بہت سی باتیں ہوئیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے رب کریم مسلم امہ کو جاگنے کی توفیق دے. ابھی بھی پاکستان میں 12 بجنے والے ہیں اور اچھے خاصے لوگ ابھی بھی لٹرلی سو رہے ہیں. پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں. تو اللہ کرے کہ ہم صحیح سے جاگ جائیں. اللہ تعالی ہمیں کسی حادثے اور کسی ٹھوکر کے بغیر جاگنے کی توفیق عطا کرے. اور اگر ہمارے جاگنے میں ٹھوکر یا حادثہ ناگزیر ہے تو بس خیریت کے ساتھ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بس اپنی آسانی سے کر دے. بس یہ ہمیں جگا دے، مرنے سے پہلے ہمیں جاگنے کی توفیق دے. اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے. جہاں پر بھی کہیں جہاں مسلمان داعی کام کر رہے ہیں ان داعیوں کی مدد کرے. جہاں مجاہد کام کر رہے ہیں وہاں ان کی مدد کرے. جہاں مسلمان مہاجر ہیں ان کی مدد کرے. جو بھی دین کے حق کے راستے کے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. مسلم امت کی وحدت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے اور ہمارے درمیان ہمیں تقسیم نہ ہونے دے، مسلک کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر. اور ہمیں ایک دوسرے سے اخلاص والا تعلق نصیب کرے. اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہمیں سجھا دے. ہم سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو اخلاص کے ساتھ ادا کر سکیں اور کسی سے بدگمان ہوئے بغیر. ابھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی تقسیم کے. ہم مسلم امہ کو یکجا ہونا ضروری ہے. تو یہ اپنے دل میں یہ وسعت پیدا کرنی ہے. اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرے اور شہادت والی موت نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد میں شرکت کی توفیق عطا کرے، سعادت عطا کرے. اور باقی آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. جہاں کہیں بھی دنیا میں اچھا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو اچھے معاون عطا کرے، ان کے کام میں برکت دے، ان کو حکمت عطا کرے، اس کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے، اس کا بہترین اجر عطا کرے. آپ سب میں سے جن کے گھر میں بھی جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دے، سب کو صحت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل کو صحیح کرنے والا بنا اور ہمیں معاف کرے. ہم سے علم کی کمی اور نفس کے غلبے سے کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.